ماہ سفر ہے اور پھر ماہ سفر کی کہانی اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے اسلامی مہینوں کے مسائل، فضائل اور تاریخی واقعات پر۔ ماہ سفر، سفر المظفر یا سفر الخیر۔ سوال یہ کہ سفر ہے کیا؟ دیکھیے، اہل عرب کا گمان تھا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا رہتا ہے۔ تو بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ اور بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ جانور ہے جو بھوک کی حالت میں بھڑکتا ہے اور جوش مارتا ہے۔ جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کی جان بھی مار دیتا ہے، اسے جان بھی لے لیتا ہے۔ اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیادہ خطرناک مرض سمجھتے تھے، اور بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا یعنی یرقان ہو جاتے، اور بعض اوقات یہ مرض انسانی موت کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے کہ سفر ایک ایسا مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے، اور لوگوں کا اس کے متعلق ایک گمان ہے کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے بدفالی بھی لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام ٹھہرایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ کبھی اہل عرب ماہ محرم کو جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ہے اس میں جنگ و جدال حرام سمجھتے تھے، اور بڑھا کر سفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور جنگ و جدال کو سفر میں بھی ناجائز قرار دیتے تھے، اور کبھی سفر کو محرم سے علیحدہ کر دیتے کہ محترم مہینوں سے اس کو خارج کر دیتے اور اس میں جنگ و جدال اور مباح کا سمجھتے۔ اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ماہ سفر میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات منعقد کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سفر میں کی گئی شادی صفر ہو جاتی ہے یعنی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ماہ سفر کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض سفر کے منحوس ہونے کے متعلق سے ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں جس کو ملا علی قاری نے موضوعات کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت سے وہ ماہ سفر کی نحوست پر استدلال کیا ہے، مگر یہ دلیل ثبوت اور دلائل میں دونوں میں مخدوش ہے، یعنی نہ تو یہ حدیث ثابت ہے اور نہ ہی اس سے یہ مضمون نحوست کا ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کے من گھڑت ہونے سے قطع نظر کر کے اگر اس کے الفاظ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہونے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد اللہ جل شانہ کی ملاقات کے مشتاق تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ماہ سفر گزرنے اور ربیع الاول کے شروع ہونے کی خبر کا انتظار تھا، اور ایسی خبر لانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا، تو ماہ سفر کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اور ابتدائی 13 دن، بعض جاہل لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدائی 13 روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور بھاری ہوتے، اسی وجہ سے یہ لوگ سفر سے کے مہینے کی پہلی سے 13 تاریخ تک خاص طور پر اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض جگہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ یاد رکھیں یہ تمام باتیں بے اصل ہیں، ان کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ہر دن اللہ کا ہے اور ہر دن اچھا ہے، خاص ہے، بہترین ہے، شرط یہ ہو کہ اگر وہ اللہ کی رضا والا گزرے تب۔ اگر جاہلیت کے ساتھ گزرے، بدعات کے ساتھ گزرے، تو اس دن سے زیادہ خطرناک اور بدترین دن کوئی نہیں ہوگا۔